آج ہم اس ویڈیو میں جس ملک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ایران۔ مشرق وسطیٰ میں واقع اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ایران جس کے مشرقی جانب افغانستان اور پاکستان، مغرب کی جانب ترکی اور عراق شمال کی جانب کیسپین سی جسے بحیرہ قزوین بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان واقع ہیں، جبکہ جنوب کی جانب سے اس ملک کو خلیج فارس جسے پرشین گولف بھی کہا جاتا ہے نے گھیر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو ایران کے بارے میں وہ معلومات دی جائیں جو آج سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ ایران کی، جو کہ سنسکرت کے لفظ آریہ سے نکلا ہوا ہے۔ آریہ جس کا مطلب بزرگ یا معزز کے ہیں۔ آریہ اس قوم کا نام ہے جو وسطی ایشیا سے 2500 سال قبل مسیح پہلے چراگاہوں کی تلاش میں نکلی تھی اور پھر ایران کی سرزمین کو پامال کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی، اور یہاں پہ پہلے سے موجود قدیم قوم دراوڑ کو جنوب کی جانب دھکیل کر خود یہاں آباد ہو گئی۔ ایران میں چلنے والی کرنسی کو ایرانی ریال کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ریال کرنسی والے ممالک میں سب سے کمزور ہے، اور اسی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی سب سے کمزور ترین کرنسیوں میں ہوتا ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں 345.50 اور ایک انڈین روپے کے بدلے میں 562 ایرانی ریال آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران میں $240 کے ساتھ جانے والا شخص وہاں کے لحاظ سے کروڑ پتی تصور کیا جاتا ہے۔ ایران کی یہ کرنسی ایران کے علاوہ افغانستان کے کچھ حصوں اور عراق کے کچھ حصوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ 2016 میں ایرانی حکومت نے اس کرنسی کو ایرانی تومان کا نام دیا تھا، مگر عوام کی جانب سے اسے ابھی بھی ایرانی ریال ہی پکارا جاتا ہے۔ وقت کے لحاظ سے ایران پاکستان سے 30 منٹ پیچھے ہے، جبکہ ملک دور نہیں بلکہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ایران میں زمینی راستوں سے داخل ہونے والے راستوں میں ایک راستہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں کو ایران سے ملاتا ہے۔ پاکستان میں سے ایران جانے والے زیادہ تر لوگ شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ ہر سال ایران میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ پاکستان سے ایران جانے والے زائرین زیادہ تر بسوں کے ذریعے ایران جاتے ہیں۔ یہ بسیں ایران جانے کے لیے 1500 سے 2000 پاکستانی روپے لیتی ہیں، جبکہ بارڈر سے آگے ایران میں داخل ہونے کے لیے اور زیارتی مقامات تک جانے کے لیے 4000 سے 5000 ٹیکسی کو دینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ایران ایک خطرناک ملک ہے جہاں پر دہشت گردی عام ہے اور قتل و غارت کا سماں بندہ رہتا ہے، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ ایران خطرناک ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے، شام کے ان مسلمانوں کے لیے جو کہ سنی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے نہ صرف اچھے ہیں بلکہ پاکستان سے ایران جانے والے لوگوں کو مقامی لوگ محبت اور خلوص کے ساتھ استقبال کہتے ہیں۔ ایران کا زیارتی مقامات کا ویزا 4000، جبکہ ٹور ویزا 6000 سے 6500 میں 3 سے 4 دن میں مل جاتا ہے، جس سے آپ ایران جا کر 1 ماہ تک رہائش پذیر ہو سکتے ہیں۔ ایران مکمل طور پر ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور اسے ایٹمی طاقت بنانے میں پاکستان نے اس کی بھرپور مدد کی ہے، مگر اسرائیل اور ایران دنیا میں 2 ایسے ملک ہیں جو ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود خود کو ابھی تک ایٹمی طاقت ثابت نہیں کر سکے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس پر بہت سی پابندیاں لگائی گئی ہیں جو کہ سراسر بے بنیاد ہیں، اور ان پابندیوں میں سب سے پہلے ایران کا دوسرے ممالک کے ساتھ لین دین تھا۔
مگر ان پابندیوں کی وجہ سے ایران اتنا خود کفیل ہو گیا ہے کہ اسے دنیا کے کسی بھی ملک سے لین دین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ایران ایسی جگہ واقع ہے جہاں زلزلے زیادہ تر آتے رہتے ہیں۔ 1991 سے اب تک ایران میں 1000 سے زائد زلزلے آ چکے ہیں اور ان زلزلوں میں 18,000 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ایران کی سرکاری زبان فارسی ہے۔ ایران کی زیادہ تر آبادی بھی فارسی زبان کا ہی استعمال کرتی ہے، جبکہ ایران میں بولے جانے والی زبانوں میں آذربائیجانی، کردش، عربی، بلوچی، ترکمینی، آفشار اور آرمینی ہے۔ ایران کا سرکاری مذہب اسلام اور فرقہ شیعہ مسلم ہے۔ ایران میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بے شمار آباد ہیں، جس میں یہودی، مجوسی اور عیسائی شامل ہیں۔ ملک کی 94% آبادی شیعہ مسلم، 4% سنی مسلم اور باقی 1% غیر مسلم آباد ہیں۔ ملک کی اکانومی کا 50% حصہ تیل اور گیس سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیل، گیس اور دیگر معدنیات کے ساتھ ساتھ اب سیاحت اس ملک کی آمدنی کا بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ 2004 میں اس ملک میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 16,60,000 افراد تھی، مگر سیاحت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنے والے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2015 سے 2016 کے درمیان آنے والے غیر ملکی افراد کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ سیاحت کے لیے آنے والے یہ غیر ملکی زیادہ تر شہر اصفہان، شیراز اور مشہد شہر کا رخ کرتے ہیں۔ ان شہروں میں بے شمار قدرتی مناظر دیکھنے کے لائق موجود ہیں۔ ایران میں کل 22 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں، جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایران میں سیاحت کے لیے آنے والے افراد میں 10% کا تعلق یورپی یونین یا امریکہ کے ممالک سے ہوتا ہے، جس میں باقی زیادہ تر افراد کا تعلق ایشیا سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان، انڈیا، عراق کے افراد ایران جاتے ہیں۔ کم اخراجات میں سفر کرنے والوں اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایران ایک بہترین جگہ ہے۔ سردیوں کے موسم میں ایران کا دورہ کرنا ایک خوشگوار دورہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کو پولو گیمز کا برتھ پلیس بھی کہا جاتا ہے، جو 500 قبل مسیح میں ایران میں کھیلے جانے والی کھیل تھی۔ پولو گیمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھیلوں کا بادشاہ ہے۔ ایران کی ایک معروف قانون دان اور انسانی حقوق کی ترجمان شیریں عبادی ایران کی پہلی اور مسلم دنیا کی واحد خاتون تھی جسے پیس نوبیل سے نوازا گیا تھا۔ ایران وہ ملک ہے جس میں قدرتی تیل کا 10% پایا جاتا ہے اور گیس کے ذخائر رکھنے والا وہ ملک ہے جس میں بہت سے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان پچھلے کئی سالوں میں گیس کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ایران کے قانون میں بچوں کو باپ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے تو باپ بچوں کو حاصل کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ ایران کی خواتین دنیا کی پرکشش خواتین کہلاتی ہیں۔ یہ خواتین اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہوئے اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ ایرانی قانون کے مطابق اگر کوئی لڑکی 9 سال سے زیادہ کی عمر میں کوئی جرم کرتی ہے تو اسے اس کی سزا دی جاتی ہے، مگر لڑکوں کے لیے 15 سال سے کم عمر لڑکوں کو جرم کی صورت میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایران میں لڑکے اور لڑکیوں کو 15 سال کی عمر سے ووٹ ڈالنے کی اہلیت دے دی جاتی ہے، مگر باقی دنیا میں ووٹ کا اختیار 18 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ ایران میں ویسے تو اسلامی قوانین کی پاسداری ہوتی ہے، جس میں خواتین کا پردہ
اور ایسے بہت سے قوانین شامل ہیں جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سزا کا نظام بھی بہت سخت ہے۔ خواتین غیر مردوں کے ساتھ کھلے عام نہیں گھوم سکتی، اور ہم جنس پرستی جیسے جرائم میں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ مگر کچھ ایسے غیر اخلاقی اور غیر اسلامی قوانین کا ادراک ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، جیسے ایران میں کانٹریکٹ میرج کا نظام بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ انڈیا اور کچھ دوسرے یورپین ممالک میں اسے لیونگ ریلیشن شپ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر میں اس کی وضاحت کرتا چلوں تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا یا لڑکی شادی سے قبل کچھ وقت ساتھ اکیلے رہ سکتے ہیں، اگر وہ شادی کے بعد والے تمام اختیارات کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لڑکا یا لڑکی چند دنوں، مہینوں یا سالوں کے لیے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اس شادی کو ایران میں متع کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام میں سراسر حرام ہے۔ ایران میں شراب پر مکمل پابندی عائد ہے، اور اس کو نوش کرنے والے کو 80 کوڑے مارنے کا قانون بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود ہر سال ایران میں 8 کروڑ لیٹر شراب استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح دوسرے ایشیائی ممالک کی طرح لوگوں کو فلمیں، ڈرامے دیکھنا زیادہ پسند ہوتا ہے، مگر ایران میں لوگوں کو شاعری پڑھنا اور سننا زیادہ پسند ہے۔ اسی وجہ سے شہروں اور دیہاتوں میں مشاعرے منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ تہران شہر ایران کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس شہر کو 12ویں صدی عیسوی میں بسایا گیا تھا۔ اس شہر کا کل رقبہ 686 مربع کلومیٹر ہے، اور اس میں تقریباً 74 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں۔ دوستو، یہ تھی ایران کے بارے میں چند ایک دلچسپ معلومات، جس سے امید ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔